الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ بورڈ کے اوپر دیکھ رہے ہیں، آج ہم موضوعاتی مطالعہ ہجرت و جہاد پڑھیں گے، اور اس میں سے ہمارا جو پہلا سوال ہے، ہجرت سے کیا مراد ہے، اور سورۃ نساء میں ہجرت کے متعلق کیا حکم آیا ہے۔ عزیز طلبہ، بیسیکلی اس کوشچن کو مندرجہ بالا ہیڈنگز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہماری پہلی ہیڈنگ جو اس سوال سے متعلقہ ہے، ہجرت سے مراد۔ ہجرت کا کوئی بھی اگر کوشچن آتا ہے تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا کہ آپ اس میں ہجرت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف لکھیں کہ ہجرت کی لغوی تعریف کیا ہے، لغت میں جو ہجرت کا لفظ ہے اسے کیا کہا جاتا ہے، اور اصطلاح شرع میں اس سے کیا مراد ہے۔ تو ہماری پہلی جو ہیڈنگ بنے گی، ہجرت سے کیا مراد ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دوسری ہیڈنگ اس کوشچن کے آنسر میں بنائیں گے اقسام ہجرت، کہ ہجرت کی کتنی اقسام ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہیڈنگ بنے گی وہ سورۃ النساء میں ہجرت کا حکم، کہ اللہ رب العزت نے سورۃ النساء میں ہجرت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، وہ بھی ہم اس کوشچن کے آنسر میں پڑھیں گے۔ نمبر 4 اس کی ہیڈنگ جو بنے گی، ہجرت سے مستثنیٰ لوگ۔ ہجرت سے مستثنیٰ لوگ مطلب وہ کہ جن کے اوپر ہجرت کا حکم نہیں ہے، جو اس سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، یعنی جن کے اوپر ہجرت کرنا فرض اور واجب پھر نہیں رہتا۔ استثناء کن لوگوں کو حاصل ہے، ہم اس سوال کے آنسر میں یہ بھی پڑھیں گے۔ اور 5 جو ہیڈنگ ہے، مہاجرین کا مقام و مرتبہ۔ ہجرت کرنے والوں کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کن کن نوازشات سے نوازتے ہیں، ہم یہ بھی پڑھیں گے۔ اور نمبر 6 ہے بلا عذر ہجرت نہ کرنے والوں کے لیے وعید، کہ جن کے کوئی عذر بھی نہیں ہے، جان بوجھ کر ہجرت کی استطاعت رکھتے ہوئے اگر کوئی لوگ جان بوجھ کر ہجرت نہیں کرتے تو ان کے بارے میں کیا وعیدیں آئی ہیں، وہ بھی ہم ہجرت سے کیا مراد ہے اس کے اندر پڑھیں گے۔ اور 7ویں جو ہیڈنگ ہے، سورۃ آل عمران میں مہاجرین کے لیے کیا خوشخبریاں ہیں، کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے کیا خوشخبری رکھی ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد کریم ہے، وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ نمبر 8 دین اسلام کی مشہور ہجرتیں، کہ دین اسلام میں کتنی اور کون کون سی مشہور ہجرتیں ہیں۔ اور نمبر 9 ہے سب سے بڑا عمل، اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے۔ تو ہمارا پہلی جو ہیڈنگ ہے، پہلی جو اس جواب کی سرخی ہے، وہ ہے ہجرت سے مراد۔ عزیز طلبہ، ہجرت کی اگر لغوی تعریف کو دیکھا جائے تو ہجرت کے لغوی معنی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا، چلے جانا، یہ ہجرت کی لغوی تعریف ہے۔ اور اصطلاح شرع میں اس سے مراد کسی ایسی جگہ سے مسلمانوں کا کسی دوسری جگہ منتقل ہو جانا جہاں پر مسلمان محکوم و مظلوم ہو۔ محکوم مطلب جن کے اوپر حکم چلایا جاتا ہو، مظلوم ان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہو، اور برسر اقتدار لوگ، یعنی جو گورنمنٹ میں ہیں، جو پاورز میں وہاں پہ لوگ ہیں، وہ انہیں اسلام پر عمل کرنے پر تکلیف دیتے ہوں، وہاں سے مسلمانوں کا ہجرت کر جانا، چلے جانا، یہ ہجرت کی اصطلاحی تعریف ہے۔ اب آ جائیں اقسام ہجرت۔ ہجرت کی 2 قسمیں ہیں، ہجرت الی اللہ
جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی جاتی ہے، اور ہجرت کی دوسری قسم ہجرت الی الدنیا، جو دنیاوی منفعت کے لیے ہجرت کی جاتی ہے، اسے ہجرت الی الدنیا کہتے ہیں۔ اور سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، یہاں پر اپنی جانوں سے ظلم سے مراد کہ جو لوگ اسباب ہونے کے باوجود بھی ہجرت نہیں کرتے، جب فرشتے ان کی جان قبض کرتے ہیں تو ان سے سوال کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے، یعنی تم کس حال میں تھے، تو وہ جواباً کہتے ہیں کہ ہم ملک میں عاجز و ناتواں تھے، یعنی ہم کمزور تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کا ملک فراغ نہیں تھا؟ کیا تم اس میں ہجرت کر جاتے تو اللہ تعالیٰ کی زمین میں تم فراغی پاتے، وسعت پاتے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اسباب بہم پہنچاتا، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء میں ہجرت کا حکم دیا ہے، جس کا مفہوم میں نے آپ کے گوش گزار کیا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہجرت سے مستثنیٰ لوگ، یعنی اگر وہ لوگ ہجرت نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کے عتاب کی زد میں نہیں آئیں گے۔ اگر کوئی شخص ہجرت کے وسائل نہ رکھتا ہو یا کسی مجبوری کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، ہاں جو مرد، عورتیں اور بچے بے بس ہیں کہ نہ تو کوئی چارہ کر سکتے ہیں، نہ رستہ جانتے ہیں، قریب ہے کہ ایسوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دے، اور وہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ عزیز طلبہ، مہاجرین کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مہاجرین کے لیے بلند درجات ہیں، ان کو سچے مومن کہا گیا ہے۔ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ ان کو عزت کی روزی دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جو شخص اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ جائے وہ زمین میں بہت سی جگہ اور کشاش پائے گا، یعنی اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی شخص اپنا گھر بار چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین میں اس کے لیے وسعت پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے پھر اس کو موت آ پکڑے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہو چکا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا ہی خوبصورت آیت کا ترجمہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے توکل علی اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے گھر سے عزیز طلبہ نکلتا ہے، ہجرت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کو اسباب بہم پہنچانے والی میری ذات ہے، وہ دیکھے گا کہ اس کو زمین میں بہت سی وسعت ملے گی، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آسانیوں کا معاملہ کریں گے۔ اب اگر کوئی شخص ہجرت کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے اور وہ اپنے مقام پر نہیں پہنچ پاتا، رستے میں اسے موت آ پکڑتی ہے، پیغام اجل پر اس کو لبیک کہنا پڑتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس شخص کا ثواب ہمارے ذمہ ہو چکا، یعنی اس شخص کو بھی اللہ رب العزت ہجرت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی شخص بلا عذر بغیر کسی وجہ کے ہجرت نہیں کرتا تو سورۃ انفال میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے غلاموں سے کہہ دیں وہ مسلمان جو ہجرت مدینہ نہ کر سکے، کس وجہ سے؟ کسی مجبوری کے علاوہ انہوں نے ہجرت نہیں کی بلکہ مکہ میں ہی رہنا اپنے لیے مناسب سمجھا، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم کو ان کی رفاقت سے کوئی سروکار نہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت کر مدینہ آ جائیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی وعید ہے کہ جو شخص ہجرت نہیں کرتا تو اس کا پھر دوسرے مسلمانوں سے کوئی رفاقت نہیں ہے۔
اور سورۃ آل عمران میں مہاجرین کے لیے اللہ نے کیا خوشخبری ارشاد فرمائی ہے، پس جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے، یعنی ہجرت کر گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور لڑے اور قتل کر دیے گئے، ان کے گناہ دور کر دوں گا، ان کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یہ اللہ کے ہاں سے بدلہ ہے اور اللہ کے ہاں اچھا بدلہ ہے۔ عزیز طلباء، کس خوبصورت پیرائے میں اللہ رب العزت سورۃ آل عمران میں مہاجرین کے لیے خوشخبریاں ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے راہ میں ہر گام اور ہر منزل پہ آنے والی جو تمہیں تکلیف پہنچے گی اس کا مداوع میں اس صورت میں کروں گا کہ میں اپنی جنتوں میں تمہیں داخل کروں گا، ان جنتوں میں، ان بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور میں تمہیں اجر عظیم عطا فرماؤں گا۔ اور آپ خود اندازہ فرمائیں کہ اللہ رب العزت جو اجر عطا فرماتا ہے وہ کس قدر خوبصورت ہوتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں دین اسلام کی مشہور ہجرتیں۔ عزیز طلباء، یہ بھی دو ہجرتیں تھیں۔ ایک ہجرت حبشہ، جب مسلمان مکہ میں ہی مقیم تھے، یہ پہلی ہجرت بھی کہلاتی ہے۔ جب کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر کچھ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، یہ اسلام کی پہلی ہجرت تھی جسے ہجرت حبشہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اسلام کی جو دوسری ہجرت ہے وہ ہجرت مدینہ ہے۔ اور یہ بھی بات آپ کے میں گوش گزار کرتا چاہوں، دین اسلام میں سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ جب تک جہاد فرض نہیں ہوا تھا، جب تک جہاد فرض نہیں ہوا تھا تب تک سب سے بڑا عمل جو اللہ رب العزت کی نظر میں تھا وہ ہجرت کا عمل تھا۔ یہ آج اللہ کے فضل سے ہمارا سوال نمبر 1 کمپلیٹ ہوا۔ ہجرت سے کیا مراد ہے؟ سورۃ نساء میں ہجرت کا کیا حکم آیا ہے؟ ان کو مدرجہ ذیل ہیڈنگز کے اندر ہم نے اس سوال کو تقسیم کیا تھا کہ ہجرت سے کیا مراد ہے، اقسام ہجرت، سورۃ النساء میں ہجرت کا حکم، ہجرت سے مستثنیٰ لوگ، مہاجرین کا مقام و مرتبہ، بلا عذر ہجرت نہ کرنے والوں کے لیے وعید، سورۃ آل عمران میں مہاجرین کے لیے خوشخبری، دین اسلام کی مشہور ہجرتیں اور سب سے بڑا عمل۔ میں امید کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ یہ سوال آپ اچھی طرح اس کو ازبر کر چکے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔